فرمایا کہ اس پہ دہشت گردی کی ایکٹ لگنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردی کی جو ایکٹ ہے 780 ہے اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے گا کہ وہ شک جو ہے وہ کس وقت لگنی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات کہ جو ایس پی صاحب کا آپ نے کہا کہ ایس پی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس وقت جو ہے ظاہر ہے رات کو 1 بجے یہ سٹیٹمنٹ ہم نے ریکارڈ کی، ہم نے جو ہیلتھ انتظامیہ تھی ان سے رابطہ کیا کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ ہیلتھ انتظامیہ نے کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے رپلائی نہیں دیا، یہاں تک کہ جو پولیس سرجن تھا، سول سرجن، اور جو لیڈی ڈاکٹر جس نے اس بچی کا معائنہ کیا تھا، تو جب سول انتظامیہ جو ہیلتھ انتظامیہ جب وہ رابطہ نہ کرے، وہ کسی بات کا جواب نہ دے، اور پورا پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ نیشنل اور جو ہمارے لوکل چینل ہیں وہ لوگوں لے کے 1 بجے باہر گھومے، تو ایس پی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بچی کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے، تو اس پہ اعتراض کیوں ہے؟ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ پہلی بات تو میں آپ کو 6780 کی تشریح بتا دوں۔ 6780 ہے کیا، لگتا کیوں ہے، اس کی نوبت کیوں آئی؟ سب سے پہلے ایسا کوئی کرائم جس کی وجہ سے سوسائٹی میں دہشت پھیلے، جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلے، وہ اس وجہ سے اگر لوگ باہر نکلنا چھوڑ دیں، اگر کسی کے امن میں خلل آ جائے، وہاں پر یہ دفعات لگتے ہیں اس کے لیے۔ ابھی دوسری بات آپ نے کہا کہ ایس ایس پی کی اسٹیٹمنٹ لینے کے بعد ہمیں ڈاکٹروں نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ پولیس میڈیکل سرجن جو ایم ایل او ہوتا ہے وہ کس کے گورنمنٹ کے کہنے پہ ہے، اور وہ کنیکٹڈ رہتا ہے آپ کی پولیس کے ساتھ، اس کو لیٹر پولیس دیتی ہے کہ آپ اس کا میڈیکل کریں۔ میڈیکل کرنے کے بعد میں اس بات کی ایک بات واضح کروں گا کہ انہوں نے آپ کو اوپینین نہیں دیا، یہ انہوں نے صحیح کام کیا، غلط نہیں کیا انہوں نے۔ کیوں کہ جب تک وہ اس کو فائنلائز نہیں کر سکتے وہ پبلکلی اوپینین نہیں دے سکتے، یہ قانون یہ کہتا ہے۔ ایس ایس پی صاحب کو بھی یہ صبر کرنا چاہیے تھا کہ جب تک میڈیکل کا اوپینین نہیں آتا، ریپ ہوا ہے نہیں ہوا، ریپ کا ایک طریقہ کار بتایا گیا قانون میں، ریپ میں مارک آف وائلنس بتائے گئے ہیں، ریپ کرنے کے طریقہ کار تھریٹ بتایا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک ایلیمنٹس ہیں جو ریپ بندہ کرتا ہے اس وقت کی۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس سارے معاملات سے نکل کر بول دے کہ نہیں، لڑکی نے کہا ہے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق تھا اور میں اپنی مرضی سے گئی ہوں، دو چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں۔ لڑکی اگر اپنی مرضی سے گئی ہے تو آپ کی ایف آئی آر جو 376 کی ہے وہ اللیگل ہے، اگر اپنی مرضی سے گئی ہے۔ اگر اپنی مرضی سے نہیں گئی ہے تو پھر وہ کڈنیپ ہوئی ہے، اس کو اغوا کیا گیا ہے، ہاؤس ٹریس پر ہوئی ہے، گھر میں گھس کے اس کو اٹھایا گیا ہے۔ اگر اٹھایا گیا تو مجھے بتا دیں کہ آپ کی پوری ایف آئی آر میں کوئی ایک اسٹوری آپ نے لکھی ہو۔ دوسری چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایس ایس پی سے اسٹیٹمنٹ لی۔ سب سے ذمہ دار افسر کا کام یہ ہے کہ جب وہ دیکھے کہ یہ کیس بگڑتا ہوا جا رہا ہے، اس کی انویسٹیگیشن پہ اثر ہو سکتا ہے، میڈیکل والے احتیاط کر رہے ہیں، میں تو اس کا ہیڈ ہوں کہ مجھے انویسٹیگیشن کروانی ہے اور میرے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ لینا ہے، تو اس کو اسٹیٹمنٹ دینے سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر وڈیرا، جاگیردار یا سرمایہ دار کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے قانون کی۔ قانون نے آپ کو پروموشن دے کے یہاں پر بٹھایا ہے، آپ کو بٹھایا اسی لیے گیا ہے کہ آپ قانون کی نوعیت کو جانیں، آپ ایف آئی آر کو جانیں، آپ ان میں لگے ہوئے سیکشنز کو جانیں۔ جب آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا اور آپ کو اپنی اسٹیٹمنٹ کی حیثیت نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ہم بھی کہہ رہے ہیں نہ آپ کی اسٹیٹمنٹ کی حیثیت تھی، نہ آپ کی یہ جو جی آئی ٹی جھوٹی بنی ہے، اس کی جب تک یہ آفیشیلی آپ اناؤنس نہیں کریں گے بنی ہے۔ یہ اتوار کے دن بنی ہے، آپ مجھے بتا دیں کون سی آفس نے بنائی ہے، آپ کو کیسے ٹی سی ایس ہوئی ہے، آپ آفیشیلی پیج پہ لگائیں، ایس ایس پی ذمہ داری اٹھائے کہ یہ جی آئی ٹی ہم نے بنوائی ہے، میں کھڑا ہوں۔ اگر یہ جی آئی ٹی نے مکمل کام نہیں کیا تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، لیکن جے آئی ٹی تو آئی جی سندھ نے بنائی ہے، تو وہ سفارش پہ بنی ہے۔ آئی جی سندھ نے جو نوٹس لیا ہے، آئی جی سندھ کو ریپرزینٹ کون کر رہا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ؟ یہی ایس ایس پی صاحب کر رہے ہیں ریپرزینٹ۔ آئی جی سندھ کو وکیل یا جج ریپرزینٹ نہیں کر رہے، جج اور کورٹ، ہائی کورٹ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آفیشیل لیٹر ان کے پاس آئے گا، لیکن آئی جی کا لیٹر ایس ایس پی کے پاس آیا ہے، تو وہ ایس ایس پی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہی اپنی پوزیشن کلیئر کریں گے کہ اس جے آئی ٹی میں ان کا کتنا کردار۔ اچھا، ہیلتھ انتظامیہ کی بات کریں گے کہ جو آپ نے بات کی کہ جو میڈیکل سرجن نے، پولیس سرجن نے جواب نہیں دیا، آپ نے اس کو درست کرا دیا۔ جو فرسٹ میڈیکل ہوتا ہے، پروویژنل سرٹیفکیٹ نکلتا ہے، جو فرسٹ انالائس ہوتا ہے، جو مریض آتا ہے یا جو زخمی آتا ہے، ظاہر ہے اس کی زخموں کی نوعیت کوئی لیبارٹری تو اس کا ٹیسٹ نہیں کرتی نا، وہ دیکھ کے اس کی نوعیت کا پتہ چلتا ہے۔ جب لڑکی کی زبان کاٹی گئی ہے اس میں بھی پولیس سرجن نے اس میڈیا کو آگاہ نہیں کیا کہ اس کی زبان کٹی ہوئی، کیا اس کے لیے کوئی لیبارٹری کا رپورٹ ہونی چاہیے یا وہ انالائسس کے طور پہ وہ اپنا بیان دے سکتا تھا؟ میں آپ سے ایک بات دوبارہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لیگل ورک ہوتے ہیں ان میں یہ آفیشیلی ڈیوٹی باؤنڈ ہوتے ہیں کہ آپ پہلے اوپینین نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کی زبان کاٹی گئی، زبان کاٹنے کے
तेज धारी तलवार है, तेज धारा ब्लेड है, तेज धारी छुरी है, किस चीज़ से काटी गई है, ये सारी चीज़ें रेक्टिफाई होती हैं फाइनल ओपिनियन के बाद। फाइनल ओपिनियन कब होता है? हाँ, आपको ये बता सकता है कि उसकी ज़बान कटी हुई थी, लेकिन नहीं बताया गया ना हमें। वो आपको बता सकता है कि उसके चेहरे पे इतनी इंजरीज थी, ये ऑफिशियली बता सकता है। लेकिन वो बंदा अगर आपको ये बात बोले कि उसके चेहरे पे कोई निशानात नहीं थे, उसके चेहरे पे कोई जख्म, लेकिन फाइनल जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है जिसमें केमिकल्स करवाए जाते हैं, जिसमें उसके एक्सरेज करवाए जाते हैं, जो प्रॉपर्ली डिटरमाइन करते हैं कि इंसिडेंट हुआ कैसे, उसके बाद ही फाइनल ओपिनियन आता है। इससे पहले अगर उन्होंने नहीं बताया तो उसकी वजाहत वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बात ये है कि जो ऑफिशियल चीज़ें होती हैं जिसमें केस ख़राब हो सकता है ओपिनियन देने से, वो इससे बताने से एहतियात करेंगे और करना भी चाहिए कानूनी। इस JIT पे आपको जो है वो एतमाद नहीं है जो बनी है अभी? बात एतमाद की नहीं है, पहले आप ये कंफर्म करें कि JIT ओरिजिनल बनी भी है नहीं बनी। मैंने आपको एक बात वाजे कर दी कि ऐवान सदर से एक ऑर्डिनेंस निकला, पीपल्स पार्टी ने रनिया करना शुरू कर दी कि ये झूठा ऑर्डिनेंस निकला है, हमें पता ही नहीं, सिग्नेचर ही नहीं हुए। हम उस मुल्क में रह रहे हैं, JIT तो कंफर्म है, हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर ये झूठे पेपर निकलते हैं। ये SSP खुद ही कंफर्म करेंगे JIT कंफर्म है या नहीं। ये तो कंफर्म हो गया, ये तो हमने कंफर्म कर लिया है कि JIT IG सिंध ने बनाई, ये तो कंफर्म हो गया, ये तो कंफर्म है, ये कंफर्म हो गया, ये कंफर्म है, ये कंफर्म हो गया है कि JIT IG सिंध ने बनाई है। मैं आपको, ये आपके पास जो सोर्स है वो हमारे पास सोर्स नहीं है। जी जी, हम कंफर्म कर रहे हैं ना, बिल्कुल ये है। ये आपको, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, जो इनके पास सोर्स है वो इनको ही पता होगी। ये सोर्स हमें कंफर्म करने के लिए आपका SSP साहब दरकार है, इसके अलावा हमें नहीं।